السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع تعلیم پر مصنوعی ذہانت کے اثرات پر گفتگو کریں گے۔ آج کے دور میں اے آئی ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں بھی اس نے سیکھنے، پڑھانے، تحقیق کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے طریقوں کو بدل دیا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اے آئی تعلیم کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے، اس کے کیا کیا چیلنجز ہیں، اور مستقبل میں یہ ہمارے تعلیمی نظام کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آج چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ گفتگو کریں گے، تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی۔ وعلیکم السلام. How can I help? اوکے، آج ہم ایک اور کنورسیشن کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو سب سے پہلے آپ اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کروا دیں۔ Sure, we can do that. Just tell me what code you're working on, and I'll follow along and help out. اوکے چیٹ جی پی ٹی، آج ہم ساری گفتگو جو ہے وہ اردو میں کریں گے، تو لہٰذا کائنڈلی آپ ہمیں اردو میں جواب دیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں اب سے اردو میں جواب دوں گا۔ بتائیں کوڈنگ میں کس چیز میں مدد چاہیے؟ سب سے پہلے اے آئی یا مصنوعی ذہانت کیا ہے، اسے آسان الفاظ میں سمجھائیے۔ ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں۔ بالکل، اب ہم اردو میں بات کریں گے۔ اگر میں آپ کا سوال صحیح سمجھا ہوں تو آپ پوچھ رہے ہیں سب سے اہم اے آئی کی قسم کون سی ہے جسے آپ یہاں استعمال کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں جنریٹو اے آئی پر مبنی ہوں، خاص طور پر ایک لارج لینگویج ماڈل جسے اوپن اے آئی نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اے آئی کی دوسری اقسام جیسے پیشن گوئی کرنے والی اے آئی، کمپیوٹر ویژن یا ری انفورسمنٹ لرننگ کے بارے میں بھی آسان الفاظ میں بتا سکتا ہوں۔ نہیں چیٹ جی پی ٹی، ہمیں اے آئی کیا ہے اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسی تکنیک ہے جس میں کمپیوٹر یا مشینیں انسانوں کی طرح سیکھنے، سمجھنے، پیٹرن پہچاننے اور فیصلے لینے جیسے کام کر سکتے ہیں۔ آسان شبدوں میں کہیں تو یہ کمپیوٹر کو ہوشیار بنانے کی کوشش ہے، جس سے وہ صرف دیے گئے نردیشوں کا پالن ہی نہیں بلکہ ڈیٹا سے سیکھ کر بہتر نتیجے بھی دے سکے۔ اوکے، تعلیم کے شعبے میں اے آئی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ تعلیم میں اے آئی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر ودیارتھی کے لیے پڑھائی کو اس کے لیول اور رفتار کے مطابق ڈھال سکتا ہے، جس سے ہر بچہ اپنی ضرورت کے انوسار سیکھتا ہے۔ ٹیچرز کو بھی مدد ملتی ہے کیونکہ اے آئی روٹینی کام آسان کر دیتا ہے کہ وہ بچوں پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکھنے کا کنٹینٹ بھی انٹریکٹیو اور دلچسپ بن جاتا ہے۔ اوکے، کیا اے آئی اساتذہ کی جگہ لے سکتی ہے؟ کیوں یا کیوں نہیں؟ یہ سوچنے والا بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں پوری طرح نہیں، اے آئی استاد کی جگہ نہیں لے سکتی، بلکہ استاد کا رول صرف جانکاری دینا نہیں، کردار بنانا اور احساس سکھانا بھی ہے، جو مشین ابھی پوری طرح نہیں کر سکتی۔ اے آئی مددگار ضرور ہے، یہ سوالوں کے جواب دے سکتی ہے، ایکسرسائز بنا سکتی ہے اور ہر چھاتر کی رفتار کے مطابق مدد کر سکتی ہے، مگر انسانی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور گہری سمجھ کے معاملے میں استاد اب بھی بے مثال ہے۔ سب سے اچھا نتیجہ تب آتا ہے جب استاد اور اے آئی مل کر کام کریں۔ استاد پڑھانے اور گائیڈ کرنے پر فوکس کرے اور اے آئی سیکھنے کو سپورٹ اور پرسنلائز کرے۔ یہی پارٹنرشپ فیوچر آف ایجوکیشن کو سب سے مضبوط بناتی ہے۔ اوکے،
طلبہ اپنی پڑھائی میں اے آئی کو مثبت انداز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ چھاتر اے آئی کو اس طرح پازیٹیو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں: کمپلیکس ٹاپکس کی سمپل ایکسپلینیشن لینا، پریکٹس کوئزز بنوانا، نوٹس کو آرگنائز کرنا، اور اپنی ویکنیس والے ٹاپکس کی پہچان کرنا۔ لیکن اے آئی کو صرف شارٹ کٹ کی طرح نہیں بلکہ سمجھ بڑھانے کے ٹول کی طرح استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ فیکٹس کو ویریفائی کر کے ٹیچر کی گائیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا بہتر رہتا ہے۔ اوکے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیٹ جی پی ٹی جیسے جو دوسرے اے آئی ٹولز ہیں وہ طلباء کی کس طرح مدد کرتے ہیں؟ یہ ٹولز چھاتروں کی مدد اس طرح کرتے ہیں: مشکل کانسیپٹس کو آسان بھاشا میں سمجھانا، پریکٹس کویشچنز جنریٹ کرنا، رائٹنگ میں فیڈ بیک دینا، ریسرچ ٹاپکس کو آرگنائز کرنا، اور سیلف اسٹڈی کو زیادہ اسٹرکچرڈ بنانا۔ مگر سب سے اثردار وہی ہے جب چھاتر خود سوچیں، سوال کرے اور اے آئی کو ایک سپورٹیو اسسٹنٹ کی طرح استعمال کریں، نہ کہ ہر چیز کا کنٹرول اسی کو دے دیں۔ اس سے لرننگ مضبوط، سمجھدار اور لانگ ٹرم میں زیادہ فائدہ مند بنتی ہے۔ اوکے، کیا اے آئی کے زیادہ استعمال سے طلباء کی تخلیقی صلاحیت یا تنقیدی سوچ متاثر ہو سکتی ہے؟ ایک سیکنڈ، میں سمجھ رہا ہوں۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی زیادہ اہم ہے یا انسان کی اپنی سوچ، تو جواب یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ زیادہ اہم ہے، اور اے آئی صرف ایک مددگار ٹول ہے۔ اسٹوڈنٹس کو پہلے خود سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر اے آئی سے گائیڈنس لیں اور اس کے جواب کو بنا سوچے مان نہ لیں۔ مطلب اے آئی کو ایک مضبوط سپورٹ سسٹم سمجھیں، لیکن کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی اور صحیح فیصلے لینا اب بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ اوکے، ویری گڈ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اساتذہ شکریہ۔ اے آئی کو اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہیلو؟ ہاں، ٹیچر اے آئی کو اس طرح استعمال کر سکتے ہیں: لیسن پلاننگ میں آئیڈیاز لینا، الگ الگ لیول کے لیے مٹیریل جنریٹ کرنا، اسائنمنٹ کی ڈرافٹس بنانا، اسٹوڈنٹس کی پروگریس ٹریک کر کے جلدی کمزور پوائنٹ پکڑنا، اور کلاس میں زیادہ انٹریکٹیو لرننگ ایکسپیرئنس کریٹ کرنا۔ اس سے ٹیچر کا ٹائم بچتا ہے اور وہ بچوں کی گائیڈنس پر زیادہ فوکس کر پاتے ہیں۔ مگر اے آئی کو فیصلے لینے والا آخری اتھارٹی نہ بنائے۔ انسانی نرنے، ایتھکس اور پرسنل مینٹرشپ ہمیشہ استاد کے پاس ہونی چاہیے۔ اے آئی کو سہیوگی سمجھیے، ریپلیسمنٹ نہیں۔ وہی طریقہ ٹکاؤ اور اثردار ہوتا ہے۔ اوکے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اے آئی کے استعمال میں کن اخلاقی، ایتھیکل اور تعلیمی اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ہیلو؟ جی، میں سن رہا ہوں۔ سب سے ضروری ایتھیکل اصولوں میں یہ باتیں شامل ہیں: ڈیٹا پرائیویسی اور سیفٹی، فیئرنس یعنی کسی بھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھید بھاؤ نہ ہو، ایکیوریسی کیونکہ کبھی کبھی اے آئی غلط بھی بتا سکتا ہے، اکادمک انٹیگریٹی یعنی نقل نہ کرنا اور اوریجنل کام کرنا، اور ٹیچر سے ضرور ویریفائی کرنا۔ پرسنل ڈیٹا کبھی اپلوڈ نہ کریں، اپنی سوچ اور انالیسس بنائے رکھیں اور دوسروں کے کام کا سمان کریں۔ رسپانسیبل یوز مطلب اے آئی کو پازیٹیو اور ایجوکیشنل پرپس کے لیے استعمال کرنا۔ اگر یہ باتیں دھیان میں رکھیں تو اے آئی سیکھنے کا شاندار، سیف اور بہت فائدہ مند ساتھی بن سکتا ہے۔ اوکے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اے آئی استعمال کرنے کے کیا مواقع اور چیلنجز ہیں؟ ایک پل چیک کرتا ہوں۔ پاکستان میں موقع بھی کافی ہیں، جیسے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ایگریکلچر اور بزنس آٹومیشن میں۔ چنوتیوں میں دیکھیں تو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی کمی،
इंटरनेट की पाबंदी, टीचर्स की ट्रेनिंग और लोकल लैंग्वेज सपोर्ट जैसे इश्यूज शामिल हैं। मौके ये है कि एआई से क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ डायग्नोसिस सपोर्ट, फसल मॉनिटरिंग और बेहतर ई गवर्नेंस मिल सकती है। चैलेंजेस में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्किल्स गैप, डेटा प्रोटेक्शन और एथिकल लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना जरूरी है। अगर इन पर फोकस किया जाए तो एआई पाकिस्तान में एजुकेशन, इकोनॉमी और हेल्थ सेक्टर में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। ओके, आखिर में मुझे ये बताएं कि तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इनके लिए एआई के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के बारे में आप क्या पैगाम है आप देंगे? एक मिनट, मैं समरी करता हूँ। छात्रों के लिए एआई से सीखो, सवाल पूछो, लेकिन अपना क्रिटिकल थिंकिंग और होमवर्क खुद समझकर करो। उस्तादों के लिए एआई को पढ़ाई बेहतर बनाने, सबक प्लान करने और गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इंसानी रहनुमाई हमेशा ऊपर रखें। पेरेंट्स के लिए बच्चों को एआई से दूर रखने के बजाय उसका सही, सेफ और रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल सिखाएं और उन्हें समझ दें कि एआई टूल है, डिसीजन मेकर नहीं। मेरा मैसेज यही है, अगर हम ईमानदारी, जिम्मेदारी और समझदारी से एआई का इस्तेमाल करें तो ये तालीम, रिसर्च और जिंदगी के कई मैदानों में तरक्की का जरिया बन सकता है। लेकिन सबसे ताकतवर चीज अब भी इंसान की सोच और अखलाक है। यही कामयाबी की असल बुनियाद है। जी, बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी। आपका भी शुक्रिया। जब भी जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से हमें ये समझने का मौका मिला है कि मसनूई ज़हानत तालीम के शोबे में बेशुमार नए इम्कानात लेकर आई है। अगर एआई का ज़िम्मेदारी, दयानतदारी और दुरुस्त रहनुमाई के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये सीखने के अमल को मज़ीद मौसर, आसान और दिलचस्प बना सकती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।